شاعر، ادیب اور دانشور حضرات کسی بھی قوم کے نظریات کے امین ہوتے ہیں۔ معاشرے کو ان کے اصلاحی نظریات کی ہر وقت ہی ضرورت رہتی ہے۔ ہم اپنے دانشوروں، ادیبوں اور شعراء کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں چند جعلی دانشوروں اور سوڈو انٹلیکچوئلز نے مرد اور عورت کے جنسی تعلقات کو عشق جیسے فلسفے کے ساتھ نتھی کر دیا ہے۔ یہ وہی شاعر حضرات ہیں جنہوں نے اپنے پھیکے عشقیہ اشعار کی بدولت مسلمان بچے اور بچیوں میں جنسی ہیجان پیدا کر دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اخلاق درست ہو جائیں، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں عورت کو جنسی طور پر ہراساں نہ کیا جائے، تو درست اور حقائق پر مبنی نشر و اشاعت کے لیے کام کرنا ہوگا، اپنے اخلاقیات پر نظر رکھنا ہوگی، نہ کہ اس ادب پر جو بے ادبی اور جنس پرستی کی ترغیب دیتا ہو۔ اب تک سچ کے سفر میں آپ ایسی کئی خواتین سے ملے جنہیں چند مردوں کے غیر معیاری جنسی رویے نے پریشان رکھا، لیکن انہوں نے ہمت اور حوصلے سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آئیے اب چند ایسی عورتوں سے ملتے ہیں جنہیں گھر اور باہر میں لوگوں کے جنسی رویوں سے کچھ شکایات ہیں۔ اگر آپ حقائق کی تلاش میں ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ دارالحکومت اسلام آباد میں پڑھے لکھے لوگوں کی بہتات ہے۔ سیکشل ہراسمنٹ کے حوالے سے کئی چھوٹے بڑے ادارے بھی اس شہر میں کام کرتے ہیں، لیکن دربار اور درباریوں کے اس نگر میں بھی عورت کا جنسی تحفظ بالکل مفلوج حالت میں ہے۔ پروین اختر سے ملتے ہیں جو اپنے بارے میں بتاتی ہیں۔ جب دیکھیں میں گھر سے نکلی ہوں، نوکری کے لیے نکلی ہوں، مجبوری کے تحت میں نکلی ہوں۔ میرے شوہر نے میرے پہ وہ ظلم کیے ہیں کہ جو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جناب تو نے باہر دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، تو نے باہر یار بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کے، یعنی کہ اس نے مجھے باتیں کی ہیں۔ ایک تو وہ میری کمائی بھی کھا رہا تھا اور اوپر سے میرے پہ الزاموں پہ الزام لگا رہا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ ہم دونوں کی آپس میں علیحدگی ہوگی۔ اتنا اس نے مجھے تنگ کیا کہ میں اس سے علیحدہ ہو گئی ہوں۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ میری 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے میرا۔ پروین بی بی شوہر کی مار کھانے اور طلاق کے بعد تنہا رہ گئی، لیکن نان نفقے کے لیے اسے کورٹ کچہری کا سامنا کرنا پڑا۔ اکیلی عورت پر جنسی تما میں مبتلا کچھ مرد کس طرح ٹوٹ پڑے، یہ اس ملک میں گھر سے نکلنے والی ہر عورت کی کہانی ہے۔ لیکن عورت میں کہتی ہوں نا، جہاں بھی جائے گی نا، میں کورٹ میں جاتی تھی نا تو مجھے سارے کہتے تھے ہاں بی بی آپ کا کام ہم ایک نظر میں کر دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ شام کو ہمیں ملے۔ اب دیکھیں میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بات سنیں، میرا جو ریجنل مسئلہ ہے، میرا کوئی اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ میں اب جتنے لوگوں کے پاس آؤں گی دن میں وہ سب کو میں شام کو ملوں گی۔ تو ان کا یہی تھا نا کہ یہ شام کو آئے گی تو ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے، کام کرنا یا نہ کرنا وہ تو بعد کی بات ہے نا۔ دفتر کسی میں چلے جائیں یہی حال ہے، حالانکہ میں ہر جگہ جاتی ہوں، مجھے کوئی آج تک کوئی اچھا بندہ نہیں ملا۔ پہلی نظر میں کہیں گے جی آپ ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اب شکل بنانے والا۔ میرا شوہر بھی مجھے یہی کہتا تھا کہ تو یہ نہ کہنا کہ میں تیرے سے علیحدہ ہو جاؤں گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں تیری شکل سونی پہ تیزاب ڈال دوں گا۔ اس نے یہاں تک الفاظ استعمال کیے تھے، اور اس کا ارادہ بھی تھا، پستول لے کے آتا تھا کہ میں اسے ماروں گا۔ نوکری پیشہ اور کاروباری خواتین خواہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہوں، ہمارے ارد گرد بسنے والا ایک مخصوص جنس زدہ ٹولہ اس کے ناک میں دم کیے رکھتا ہے، مفت کا مال سمجھ کر اس پر ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے۔ ذرا سنیے گا 5 جوان بچوں کی ماں پروین اختر کو جنسی طور پر کون کون ہراساں کیے رکھتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے لڑکے ہمیں مل جاتے ہیں کہ جو میرے اپنے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بچوں جیسے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے سے وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آنٹی ہم آپ کا کام کر دیں گے، آپ شام کو ہمیں ملیے گا، اپنا موبائل نمبر دے دیں، اپنا رابطہ نمبر کوئی دے دیں، یعنی کہ ان کے ذہن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ اور ہی کہنے والے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بھائیوں جیسے ہیں یا بچوں جیسے ہیں، لیکن آگے سے ان بچوں کا ذہن دیکھے کہ کس قدر گندا ہوتا ہے کہ وہ ماں کو بھی نہیں بخشتے، بہن کو بھی نہیں بخشتے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ پرسوں میں جا رہی تھی، ادھر میں کھڑی تھی اسٹاپ پہ، لڑکا کالج کا فرسٹ ایئر کی کلاس کی اس کی بک اٹھائی ہوئی تھی، وہ پہلے مجھے دیکھتا رہا نا ترچھی نظر سے، پھر اس کے بعد میری کال آئی ہے، میں سننے لگی ہوں تو وہ آ کے میرے قریب کھڑا ہو گیا، اس نے میری باتیں سنی ہیں موبائل پہ۔ پھر جب بس آئی ہے، میں بس میں بیٹھی ہوں، وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا، بس فل تھی، میں کھڑی ہو گئی ہوں آگے گیٹ پہ چڑھ کے، وہ بھی آگے گیٹ پہ چڑھا آ کے جناب اس نے میرے پیچھے کندھے کے ساتھ کندھا لگا لیا۔ میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا، میں نے کہا یہ تو وہی لڑکا ہے جو اسٹاپ پہ بھی کھڑا تھا، کافی دیر میں ادھر کھڑی رہی ہوں بس کی انتظار میں۔ یہ حالانکہ پرسوں کا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ تو فرسٹ ایئر کا لڑکا، حالانکہ وہ میرے بچوں جیسا تھا۔ عورت کی عزت کا تحفظ ریاست اور معاشرے کی ذمہ داری ہے۔
اس بات کا پروین اختر کو نہ صرف ادراک ہے بلکہ وہ اپنے اور اپنے جیسی کئی خواتین کے جنسی تحفظ کے لیے سرکار کے سامنے سوال کرتی ہیں۔ عورت ڈے منایا جاتا ہے ہر سال، مدر ڈے منایا جاتا ہے ہر سال، کیا عورت کو کیا ملتا ہے اس میں؟ ہماری گورنمنٹ ہمارے لیے کیا کر رہی ہے؟ عورتوں کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری گورنمنٹ کے جی ہم عورتوں کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی عورت کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی تحفظ ملا ہو۔